میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ابلیس، جو ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے، اور ابلیس کے ساتھ سبھی ساتھی اور پورا خاندان ہمیں برے کاموں کے لیے بہکاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے خاندان میں پیدا ہونے والا ایک شیطان ایسا بھی تھا جس نے ابلیس سے ہی بغاوت کر دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا؟ تو آخر کون تھا وہ، جو آج کی ہماری اس ویڈیو میں چلیے جانتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے اور وہیں جناتوں کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ اور جب اس جنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، تب ایک جنات ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا اور یہیں سے ابلیس نے بنی آدم سے دشمنی باندھ لی۔ ابلیس نے پوری عمر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی، اور تب سے اب تک ابلیس اور آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بیچ یہ جنگ چل رہی ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے کئی سالوں پہلے ہی ایک مخلوق جس کو جنات کہا جاتا ہے ان کو پیدا کر دیا تھا، اور ابلیس جناتوں کی قوم کا ہی ایک فرد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی ہم انسانوں کی طرح عقل اور نسل کو بڑھانے کی قوت عطا کی تھی۔ اس کے علاوہ کئی شیاطین ایسے بھی تھے کہ اللہ نے جنہیں جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا، یعنی کہ جس طرح ہم انسانوں میں مرد اور عورت الگ الگ ہوتے ہیں اور مرد عورت کے ملوا سے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں میں بھی جن اور جنی کے ملاؤ سے بچے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ابلیس میں جنات کی قوم کا ایک فرد تھا، اسی لیے ابلیس کی قوم میں بھی وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ابلیس کا لشکر ہم انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے زمین کے اوپر پھیلنا شروع ہو گیا۔ ابلیس نے اپنے بیٹے اور پوتوں کو الگ الگ کاموں میں لگا دیا۔ ابلیس کے بچے یا شیطان ہم انسانوں کو الگ الگ طرح سے گمراہ کر رہے ہیں، جس میں یہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال کر باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے لڑواتے ہیں، قوم کے بیچ دنگے فساد کراتے ہیں اور نوجوانوں کو بہکا کر زنا کو عام کرواتے ہیں۔ ہماری زمین پر ابلیس کی اولادوں کی تعداد بے شمار ہے، جو الگ الگ گناہوں کو عام کرنے کا کام کرتی ہیں اور ہم انسانوں کو گناہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن ان شیطانوں میں ایک شیطان ایسا بھی رہا ہے جو ابلیس سے بغاوت کر کے ایمان لے آیا اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر آ گیا۔ یہ شیطان اور کوئی نہیں بلکہ ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، اور اس ملاقات کے بعد یہ آپ پر ایمان بھی لے آیا۔ اس واقعے کے مطابق حدیث اور اسلام کی کئی کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں ہم کچھ دیر آرام کے لیے ایک پہاڑ پر بیٹھ گئے۔ تبھی ایک بوڑھا شخص وہاں آیا، اور اس بوڑھے شخص کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور یہ اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس سے کہا کہ اس کی چال ڈال اور آواز بتا رہی ہے کہ یہ ایک جن ہے۔ جس پر اس بوڑھے نے جواب دیا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میں جن ہی ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو اور تمہارا تعلق جنوں کے بیچ کس گروہ سے ہے؟ تو اس نے اپنا نام حامہ بتایا اور کہا، میرے والد ہیم ہیں اور ہیم کے والد لاکس ہیں، اور لاکس ابلیس کا بیٹا ہے۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یعنی تیرے اور ابلیس کے بیچ بس 2 پشتوں کا ہی فاصلہ ہے۔ جس پر حامہ نے کہا، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامہ، تیری عمر کیا ہوگی؟ جس پر حامہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری عمر اس دنیا کی عمر کے برابر ہی ہے، یا پھر اس سے تھوڑی بہت کم ہوگی، کیونکہ جس وقت میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بھی اس دنیا میں تھا، اور میری عمر بہت کم تھی، تو میں بچہ، لیکن مجھ میں اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ میں باتوں کو سمجھنے لگا تھا۔ اس وقت میں ادھر ادھر پہاڑوں میں گھومتا رہتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چرا کر کھا لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالنے لگا تھا۔ میرے وسوسوں کی وجہ سے لوگ اپنے بڑوں سے بدسلوکی بھی کرنے لگے تھے،
جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تم بہت برا کرتے تھے، یہ ایک بہت خراب عمل ہے۔ اس پر حامہ نے کہا مجھے ملامت مت فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا اور ان کے کہنے پر میں نے توبہ کر لی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے دعوت دین میں کام میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدد بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ میں 1 سال حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں بھی رہ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کر چکا ہوں، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے علاوہ میں نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال رہے تھے اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پہنچنے سے پہلے ہی میں اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہو چکی ہے، میں نے ان سے تورات بھی سیکھی ہے۔ اس کے علاوہ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی تب میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے انجیل بھی سیکھی تھی، اور اس وقت مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات کبھی نبیوں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو تم میرا سلام ان تک پہنچا دینا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عیسیٰ پر سلام ہو، اور اس سلام کو مجھ تک لانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد حامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے اعمالوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور اب میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر کہا اے نبیوں کے سردار میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ عرض کرنے کے بعد حامہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگ گئے۔ اس کے بعد حامہ نے عرض کیا میں آپ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کو قرآن کی تعلیم دی، اور اسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ یش، شمس، معجزانے اور قل اللہ الصمد سکھایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تم نے جب بھی کوئی پریشانی ہو تم میرے پاس آ سکتے ہو۔ اس کے بعد حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حامہ کے بارے میں کچھ عرض نہیں کیا، اور کچھ وقت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ اب حامہ زندہ ہے یا مر چکا، لیکن ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار باتیں کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اب جنت میں ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات تو کوئی نہیں جانتا کہ کب اللہ پاک کس کو ہدایت دے اور کب کوئی نیکی کے راستے پر آ جائے۔ ہم بھی اللہ پاک کی سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کرتے رہیں اور اپنے گناہوں پر ہر دم شرمندہ رہیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔